بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈائری سیریز کا آج دوسرا ویڈیو ہے۔ پہلا ویڈیو ہم نے اسکردو سے بابو سر ٹاپ تک کے مناظر کو پیش کر کے آپ کے سامنے پہنچایا تھا۔ آج ہم مظفر آباد سے کٹن ویلی تک جائیں گے اور وہاں ہمارا قیام ہوگا۔ کل ہم انشاءاللہ وہاں سے آگے تاؤ بٹ تک جائیں گے۔ مظفر آباد سے کٹن ویلی تک کا فاصلہ 85 کلومیٹر ہے اور یہاں سے آگے فاصلہ تقریباً 115 یا 20 کلومیٹر مزید ہوگا، تو ٹوٹل 200 کلومیٹر ہم نے سفر کرنا ہے۔ یہ مظفر آباد کا ایریا ہے جہاں ہم نے قیام کیا تھا۔ 76 یا دومیل کا ایریا کہلاتا ہے۔ یہ مظفر آباد شہر سے باہر کا ہے، یہ سمجھو انٹری پوائنٹ ہے۔ یہاں سے رائٹ کو جاتے ہیں تو آپ نیلم ویلی پر پہنچتے ہیں اور لیفٹ کی طرف مڑتے ہیں تو جہلم ویلی کی طرف۔ ہم نیلم ویلی کی طرف جائیں گے۔ مظفر آباد سے کافی دور تک سیم لینڈ اسکیپ ہے اور سیم کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں۔ اس سال بارشیں کم ہونے کی وجہ سے یہاں ہریالی تھوڑی سی کم ہے۔ آگے جس مقام پر اب ہم پہنچے ہیں یہ نیلم جہلم پاور پروجیکٹ کہلاتا ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو تقریباً 4000 میگا واٹ یہاں سے بجلی پروڈیوس کی جاتی ہے۔ دریا نیلم کے آگے بند باندھ کر اس پانی کو کا کچھ حصہ جہلم ریور کی طرف ایک ٹنل کے ذریعے ڈائیورٹ کیا گیا ہے، باقی سے اسی ویلی کو سیراب بھی کیا جاتا ہے اور بجلی بھی پروڈیوس کی جاتی ہے۔ تھوڑا سا ہم اور آگے چلے تھے تو ایک چھوٹی سی آبشار ہے، جاگراں آبشار۔ یہاں رک کر لوگ ریفریش بھی ہو جاتے ہیں، ہلکی پھلکی ریفریشمنٹ بھی لیتے ہیں، تھوڑا سا ریسٹ بھی کر لیتے ہیں۔ اور ابھی تک لینڈ اسکیپ میں کوئی خاص فرق نہیں آیا ہے، البتہ روڈ دریا سے تھوڑا سا اونچا ہونے لگا ہے۔ یہ ایک قدرتی سی بات ہے۔ ابھی یہ ڈیم کے اثرات ابھی بھی نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں دریا میں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قدرتی سی بات ہے کہ جب روڈ اونچائی پر ہو تو تھوڑا سا خوف آنے لگتا ہے، جتنا نیچے دریا کے ساتھ ساتھ ہو اتنا روڈ سیف سا محسوس ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی کچھ فیل ہو رہا ہے کہ ہم کافی اونچائی پہ جا رہے ہیں اور یہ اونچائی تقریباً کیل تک جاری رہے گی۔ کیل سے پھر ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا۔ بہرحال وہ ادھر بتا دیں گے۔ فی الحال ہم جہلم پاور پروجیکٹ سے کافی آگے آ چکے ہیں۔ دریا کا پانی ابھی بھی ٹھہرا ہوا لگتا ہے اور اس میں کئی خطرناک اونچے ڈراؤنے موڑ آتے ہیں جن کو آپ نے اگنور کرنا ہے۔ بہرحال ایک بات اور بتا دیں کہ جو ڈرائیور ہوتا ہے اس پر ٹرسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی بھی جان ہے، گاڑی بھی اس کی ہے اور یہ اس کا پروفیشن ہے۔ تو عام بیٹھا ہوا آدمی جو ڈر لگتا ہے جس کو، وہ ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کبھی فرمائشیں کرنے لگتا ہے، آہستہ چلاؤ تو کبھی ایسے چلاؤ، کبھی ویسے ہدایت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر ٹرسٹ کریں اور آرام سے بیٹھ جائیں۔ تو بہرحال ہم کافی آگے آ چکے تھے تو اچانک ہمیں بتایا گیا کہ اب آپ کے دائیں طرف جو منظر ہوگا وہ پاکستان نہیں ہے بلکہ وہ مقبوضہ کشمیر ہے۔ تو سارے چونک گئے، بیچ میں یہ ٹیلا سا نظر آتا ہے، یہاں ہمیں انڈیا کا جھنڈا بھی نظر آیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ہم ٹٹوال سیکٹر میں پہنچ چکے ہیں اور ٹٹوال سیکٹر کا یہ ایک علاقہ ہے پاکستان سائٹ پر، اس کو چیلیانہ کہا جاتا ہے۔ انڈیا میں بھی غالباً یہی نام ہوگا کیونکہ پرانے زمانے کا تو یہ ایک ہی علاقہ ہے۔ ہاں دریا کے اس طرف اور اس طرف میں فرق ہے بس۔ تو اس طرف آپ دیکھ لیتے ہیں تو آگے ایک لمبا نالا ہے اور اس میں بہت بڑی آبادی ہے، وہ بھی مقبوضہ کشمیر کی ہے۔ اور ادھر ہم ابھی موڑ کاٹنے والے ہیں لیفٹ کی طرف، تو وہاں ہمیں ایک اور گاؤں نظر آ، یہ جو سامنے گھر نظر آ رہے ہیں یہ بھی مقبوضہ کشمیر کے ہیں۔ اور ابھی ہم جس جگہ رکنے والے ہیں یہ ایک ویو پوائنٹ بھی ہے، اس کو کراسنگ پوائنٹ کا نام دے دیا گیا ہے۔ یہاں ایک چبوترا بنایا گیا ہے جہاں آپ چڑھ کر گاڑی پارک کر کے یہاں سے آپ دوسری طرف کے نظارے آرام سے کر سکتے ہیں۔ اور میں نے شاید مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں پڑ رہا ہے، نیچے کوئی پل بھی ہے، اس پل کے ذریعے یہ دونوں گاؤں کو ملایا جا سکتا ہے۔ ہمارے سامنے جو گاؤں نظر آ رہا ہے اب یہ انڈیا ہے یا مقبوضہ کشمیر ہے، آپ نیچے جھنڈا دیکھ سکتے ہیں اور اسی جھنڈے کی سیدھ میں نیچے غالباً ایک پل ہے جس پر پہرا ہے، کڑا پہرا۔ اور اچھے حالات ہوں یا کوئی مذاکرات کرنے ہوں ہائی لیول کے تو اس پل کے تھرو حکام ادھر کے ادھر آ سکتے ہیں، ادھر کے ادھر جا سکتے ہیں، یا میٹنگ پوائنٹس ہوں گے ادھر وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن عام عوام کو شاید اجازت نہ ہو۔ البتہ یہ ڈسٹنس اتنا قریب ہے کہ یہاں کی آوازیں ادھر سنی جا سکتی ہیں، ادھر کی آوازیں ادھر۔ آپ ذرا غور کریں تو نیچے جو ہمارے اس طرف پاکستان سائڈ کے بھی
بہت سارے گھر دریا کے لب پر ہی واقع ہیں اور اس طرف بھی، تو وہ تو بہت ہی قریب ہیں۔ جب بھی ایسی جگہوں پر پہنچتے ہیں تو عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے۔ ایک طرف قدرت کے مناظر ہیں، دوسری طرف سے ایک انا کی لکیر ہے جو خاندانوں کو تقسیم کرتی ہے، جو ایک ہی کلچر، ایک ہی مذہب، ایک ہی بولی بولنے والے افراد کو ایک دوسرے دور سے دور کر دیتی ہے۔ اور اگر یہ افراد آپس میں رابطہ کرنا چاہیں تو ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پھر گھوم کے آنا پڑتا ہے، فزکس کے رول کو فالو نہیں کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ حقائق ہیں، عالمی حقائق ہیں، اس سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے۔ یہاں سے آپ کافی دیر بیٹھ کر آگے کے مناظر کو، جو جو فیلنگ آتی ہیں، تھاٹس آتی ہیں، جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ سوچ لیں، سوچ لیں، پھر بہرحال آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ تو ہم نے بھی یہی کیا، کافی دیر یہاں پر ہم نے چاروں طرف سے مناظر کو دیکھا اور محسوس کیا کہ حالات اچھے ہوں تو ان کی زندگی کتنی پرسکون اور ریلیکس ہوتی ہوگی۔ خدا نخواستہ جب ٹینس کنڈیشن ہو، حالات اچھے نہ ہوں، حالات جنگ ہو، تو پھر ان دونوں گاؤں والوں کا، ادھر والے اور ادھر والے، ان کی فیلنگز کیا ہوتی ہوں گی، کیا کھٹکا ان کے سر پر ہمیشہ سوار رہتا ہوگا کہ اب کیا ہونے والا ہے، اگلے 5 منٹ میں کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جذباتی فیصلوں کے بجائے بڑے تحمل سے انسانیت کو اولیت دی جائے اور تحمل سے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ دونوں طرف کے لوگ جو ایک ہی اس سے تعلق رکھتے ہیں، انسانیت ہے، مذہب ہے، زبان ہے، رسم و رواج ہے، سب کچھ ایک جیسا ہے، ان سب کو سکون سے جینے کا حق دیا جائے اور جتنا ہو سکے بارود کے بجائے اسی مٹی کی خوشبو کو یہاں پریویل ہونے کا موقع دیا جائے۔ بہرحال ہم کافی آگے چلے ہیں، ابھی بھی اس طرف مقبوضہ کشمیر ہی کے یہ گاؤں چھوٹے چھوٹے نظر آنے لگے ہیں، روڈ بھی ہے، اور البتہ جو پاپولیشن ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے، گاؤں اب چھوٹے ہونے لگے ہیں۔ تقریباً 10-20 منٹ تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، پھر ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، اچانک یہ بتایا جاتا ہے کہ اب اس طرف بھی پاکستان ہے، اس طرف بھی پاکستان ہے، تو پھر سکون سے تسلی ہو جاتی ہے کہ اب ہم بھی سیف ہیں، حالانکہ اس وقت حالت امن ہے، کوئی خطرہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب حالت جنگ ہوگی تو پھر سارے سرگرمیاں رک جاتی ہیں، روڈ کی تعمیر و مرمت ہے یا دوسری تیسری چیزیں ہیں، یہ ساری ظاہر رک جاتی ہوں گی، کاروبار رک جاتا ہوگا، انسان کو اپنا پیٹ بھی پالنا ہوتا ہے، اس کے لیے معیشت کو بہتر کرنا پڑتا ہے، اور معیشت بہتر کرنے کے لیے روڈز، یعنی ہر چیز اہم ہوتی ہے۔ تو حالت جنگ ہو تو ہر چیز کو روکنا پڑتا ہے، جو کسی صورت بھی کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ ابھی بھی اس طرف جو گاؤں ہیں یہ مقبوضہ کشمیر کے ہیں، اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں دریائے نیلم کے کنارے کنارے، اور جو اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں دو چیزیں نئی ہوتی جا رہی ہیں، ایک روڈ کافی نیچا ہوتا جا رہا ہے اور دریا کے تقریباً ساتھ ساتھ ہوا ہے، تو اب جو ڈراؤنا یا خوفناک جو سین تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری چیز، اب لینڈ اسکیپ میں بھی گریجولی تبدیلی آ رہی ہے، یہاں سے جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں گرینری میں بہتر اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مظفر آباد کی طرح یہاں خشک سالی کا اثر تھوڑا سا کم ہے، یہاں بارشیں نسبتاً زیادہ ہیں، تو اس لیے یہ ہریالی تھوڑی سی زیادہ ہے۔ بہرحال آپ دوسری سائڈ سے ابھی بھی چیزیں دیکھیں، مکان کا اسٹائل اس طرف بھی اس طرف بھی ایک جیسا ہی چل رہا ہے، اور پہاڑوں کے اوپر بھی مکان ہیں، نیچے جہاں بھی تھوڑی سی جگہ پلین نظر آئی ہے ادھر لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں۔ اب شاید ہم اس ایریا میں پہنچ چکے ہیں جو دریا کے اس طرف بھی پاکستان ہی ہے، اب آگے یہاں سے آگے پاکستان ہی پاکستان ہے۔ تو سکون سے سفر کیجئے، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے اور انجوائے کیجئے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کوئی نہ کوئی سجیشن بھی ضرور دیجئے کہ ہم اور کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو ہمارا بیسک جو تھیم یا پرپس ہے وہ یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر ہم جاتے رہتے ہیں تو ہم ان مناظر کو کیمرے میں بند کر کے ان افراد تک پہنچا دیں جو کسی بھی وجہ سے ایسی جگہ جا نہیں سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایک کوشش کرتے ہیں، پروفیشنل تو ہے نہیں،
اس لیے سمجھو کہ گزارا کرنے والے ویڈیوز ہیں۔ بہرحال مناظر ہمارے سامنے بہتر ہو رہے ہیں۔ اب تیسری تبدیلی بھی آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وادی اب کھل رہی ہے۔ اس سے پہلے کافی تنگ وادی تھی، اب جو آگے بڑھ رہے ہیں وادی کھل رہی ہے، پہاڑ تھوڑے سے نیچے ہو گئے ہیں، جنگل کی تھکنس یا جو گھنا پن ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور جو بھی تھوڑی سی پلین جگہ ہے وہاں انسانی آبادی بھی بڑھ رہی ہے۔ اب ہم ایک اور علاقے میں داخل ہو چکے ہیں، علاقہ تو پورا جاگران ہی کہلاتا ہے۔ یہاں سے آگے جو علاقہ پہنچنے والا ہے وہ کنڈل شاہی ہے۔ کنڈل شاہی کافی بڑا اور ایک طرح کا 8 مقام کے بعد کا زیادہ بہتر تجارتی مرکز ٹائپ کا ہے۔ یہاں سے آپ یہ پل دیکھ رہے ہیں، پل ایکٹیو ہونے کا مطلب ہے کہ دریا کے اس طرف اور اس طرف دونوں پاکستان ہی ہے۔ آگے 2-3 اور جگہیں ایسی آئیں گی جہاں پر پھر دریا کے اس طرف ہندوستان اور اس طرف پاکستان کا قبضہ یا تسلط ہے سمجھو۔ تو اس وقت ہم کنڈل شاہی کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہاں کسی جگہ رک کر ہم نے کھانا کھایا، اور یہاں کی کھانے کے حوالے سے خاص بات یہ ہے کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ دیسی کھانے پسند کرتے ہیں یا عام ریسٹورانٹ کے۔ تو اگر دیسی پسند کریں گے تو ریسٹورانٹ والے ہی اپنے گھروں میں کھانا پکا کے لاتے ہیں، آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں ہم نے دیسی فرمائش کی تھی جس میں ہمیں مکئی کی روٹی اور سرسوں کا ساگ پیش کیا گیا تھا، ساتھ میں لسی تھی، اور ہم نے بہت مزے لیے اس کے۔ اب ہم کنڈل شاہی سے اندر کی طرف لیفٹ کی طرف مڑ چکے ہیں، اور یہ کٹن ویلی ہے، اندر کافی بڑی ہے، وہاں ایک دن ہے، اس کی الگ ویڈیو ہم نے بنائی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو کٹن ویلی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک چھوٹی سی آبشار ہے جس کو کنڈل شاہی واٹر فال کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ جنگل کا وہ دیکھیں، لینڈ اسکیپ دیکھیں، نیچے جو مین روڈ تھا اس کے مقابلے میں بہت مختلف ہو گیا ہے، تھک فارسٹریشن ہو گئی ہے، ہریالی بہتر ہوئی ہے، بارش زیادہ ہے، پانی کی فراوانی ہے، اور یہاں لوگوں کا رش ہے۔ یہاں کھانے پینے اور دوسری چیزیں بہت وافر دستیاب ہیں، آپ مچھلی کھائیں، ٹراؤٹ مچھلی تو جگہ جگہ ہے، اور اس کے علاوہ پکوڑے سموسے، میں نے کسی اور جگہ بھی کہا تھا، پورے علاقے میں پکوڑے سموسوں کی بھرمار ہے، تو آپ بھی انجوائے کر سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ رہیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔